الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات وتجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے حضور کائنات فخر موجودات تاجر مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ آواز بلند درود شریف پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین. حضرات محترم، آج ہم خلیفہ دو حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کریں گے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبح قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے صحابہ کرام کو مثال بنا کر پیش کیا. فرمایا آمنو کما آمن الناس، ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ لائے. اور ایک مقام پر فرمایا فَإِنْ آمنوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ تمہاری طرح ایمان لائے تو ہدایت پائیں گے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر ایمان لانے والے مخلص مومنین کو مثال اور نمونہ بنایا ہے، تو ہم ایمان والوں کو ہدایت پر قائم رہنے کے لیے ان مقدس ہستیوں کے ایمان، عمل اور اخلاق کو ان کی سیرت کی روشنی میں دیکھنا اور اس کی پیروی کرنا ضروری ہے. جماعت صحابہ میں خلفائے راشدین کا مرتبہ سب سے بلند ہے اور ان کی پیروی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی حکم دیا ہے. اسی لیے علماء امت نے خلفائے راشدین کی زندگی کو خصوصی اہتمام کے ساتھ محفوظ کیا ہے اور امت تک پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کی ہے. ہم اپنے ایمان کی مضبوطی، اعمال کی اصلاح اور عمدہ اخلاق کا حسن پیدا کرنے کی نیت سے خلفائے راشدین میں سے خلیفہ دول امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کی کچھ منتخب گوشیاب آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ کرام کی جماعت فضائل و مراتب کی صف اول میں کھڑی ہے. پھر جماعت صحابہ میں سب سے بلند و بالا فضیلت و مرتبہ خلفائے راشدین کا ہے. پھر خلفائے راشدین میں سے افضل البشر سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی افضل و اعلیٰ و مقام مرتبہ پر فائز ہیں. آپ سابقین اولین میں سے، یعنی شروع اسلام میں ہی اسلام قبول کرنے والے، شروع میں مہاجرین میں، یعنی اسلام کے خاطر مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف آپ نے ہجرت فرمائی. اور بدری صحابی بھی ہے، یعنی اسلام کی عظیم جنگ جو انتہائی بے سر و سامانی اور قلت تعداد کے باوجود جنگی ساز و سامان سے لیس اپنے سے 3 گنا بڑے لشکر سے لڑنی پڑے، جس میں شامل ہونا دراصل جان قربان کرنا تھا اور جس میں شامل ہونے والوں کو جنت کی بشارت دی گئی، جو بدر کے مقام پر لڑی گئی. ایسے عظیم جنگ میں شریک ہونے کی آپ کو سعادت ملی ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار اصحاب بیت رضوان میں بھی ہے، یعنی وہ صحابہ جنہوں نے حضور کے دست اقدس پر حدیبیہ کے موقع پر جوش و جہاد میں اسلام کے خاطر آخری سانس تک لڑنے اور جان دینے کی بیعت کی تھی، جن کو قرآن میں رضا الہی کی بشارت دی گئی. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ بننے کا شرف ملا اور آخر میں بشارت نبی کے مطابق آپ کو شہادت بھی نصیب ہوئی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان فرمایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تم سے پہلی امتوں میں ایسے لوگ تھے جنہیں الہام کیا جاتا تھا، اگر ہماری امت میں کوئی ہے تو وہ عمر ہے۔ اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محدث فرمایا، یعنی ایسی ہستی جن کے دل میں اللہ کی طرف سے پہلے ہی ایک بات ڈال دی جاتی اور وہ بات بعد میں درست ثابت ہوتی۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں کچھ کہا اور اسی کے مطابق قرآن کی آیت کریمہ نازل ہوئی۔ قرآن کریم کے کم و بیش 20 مقامات ایسے ہیں جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے وحی الہی کے مطابق ہوئی ہے، جس میں سے چند مقامات یہ ہے۔ ایک مقام ابراہیم، یعنی خانہ کعبہ کے پاس موجود وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ ایک مرتبہ اس کو دیکھ کر حضرت عمر نے کہا، حضور ہم مقام ابراہیم کو مصلی یعنی نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیں، تو یہ آیت نازل ہوئی، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو نازل، اور حجاب کا حکم نازل ہونے سے پہلے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کے ازواج مطہرات کے سامنے ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، آپ ازواج کو پردے کا حکم دے، تو یہ آیت نازل ہوئی، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، جب تم ان میں سے کوئی چیز مانگو تو پردے کی اوٹ سے مانگو۔ ایک منافق نے حضور کے فیصلے پر حضرت عمر کے فیصلے کو ترجیح دی، آپ نے اس کو قتل کر دیا۔ لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا۔ آپ نے حضور سے عرض کی، حضور جو آپ کا فیصلہ نہ مانے وہ مسلمان کب ہے؟ اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، آپ کے رب کی قسم وہ مسلمان ہی نہیں ہے جو آپ کا فیصلہ نہ مانے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کے 2 وزیر آسمان والوں میں سے ہوتے ہیں اور 2 وزیر زمین والوں میں سے ہوتے ہیں۔ آسمان والوں میں سے ہمارے 2 وزیر جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام ہیں، اور زمین والوں میں سے ہمارے 2 وزیر ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ حضرات محترم، اس حدیث پاک کی روشنی میں جب آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ معاملات پر نظر ڈالیں گے تو آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر معاملے میں ایک وزیر کی حیثیت سے نظر آئیں گے۔ ہر اہم معاملے میں حضور آپ سے مشورہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کبھی بھی خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر بلا طلب مشورہ پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کی شہادت کے دن فرمایا، میں اکثر سنتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے ساتھ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ذکر فرماتے، چنانچہ حضور فرمایا کرتے تھے، فلاں جگہ میں اور ابو بکر و عمر تھے، میں نے اور ابو بکر عمر نے یہ کام کیا، میں نے اور ابو بکر و عمر ہم گئے تھے اور ابو بکر و عمر فلاں جگہ داخل ہوئے۔ ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں گائے کی یعنی انسانوں کی طرح بات کرنے کا ذکر ہوا تو حضور نے فرمایا کہ میں اور ابو بکر اور عمر اس واقعے کو مانتے ہیں، حالانکہ اس وقت آپ دونوں وہاں موجود نہیں تھے۔ ان حدیثوں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کتنا قرب حاصل تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت میں داخل ہوا، میں نے ایک محل دیکھا، اس کے صحن میں ایک جوان عورت ہے، میں نے کہا یہ کس کا مال ہے؟ حاضرین نے کہا کہ عمر ابن خطاب کا ہے۔ میں نے ارادہ کیا کہ اس محل میں داخل ہو کر محل دیکھوں، پھر مجھے تمہاری غیرت یاد آئی۔ حضرت عمر نے کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ پر غیرت کروں؟ انبیاء کرام علیہ السلام کا خواب بھی وحی الہی ہوتا ہے، اور اس خواب میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا عظیم مقام و مرتبہ ظاہر کیا گیا۔ آپ کے لیے جنت میں محل بھی تیار ہو چکا، یعنی آپ کے جنتی ہونے کی بھی بشارت دی جا رہی ہے، اور جنت میں بلند درجے کی بھی بشارت دی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا لحاظ فرماتے تھے، یہ بھی ظاہر ہو رہا ہے۔ برادران اسلام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عامل فیل کے
13 سال بعد پیدا ہوئے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 13 سال چھوٹے تھے۔ آپ کا تعلق قبیلہ قریش کے مشہور شاخ بنو عدی سے تھا۔ عدی خاندان قریش کے ان 10 افراد میں سے ہیں جو اپنے کارناموں کی وجہ سے مشہور ہوئے۔ قریش کا سفارتی عہدہ آپ ہی کے قبیلے میں تھا۔ آپ خطاب کے بیٹے تھے اور آپ کی پیدائش پر قبیلے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ جس وقت ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو اسلام کی دعوت دی، اس وقت آپ کی عمر 27 سال تھی۔ اس وقت تک آپ عرب کے معیار کمال کے مطابق گھوڑ سواری، شمشیر زنی، نیزہ بازی، پہلوانی میں پختہ ہو چکے تھے۔ ملک شام، ملک یمن کے سفر کے ذریعے تجارت کا تجربہ حاصل کر چکے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی دلیر، بے باک اور بہادر تھے، جو مانتے دل سے پختگی سے مانتے اور اس کا دفاع فرماتے، اور جن نظریات و خیالات کو نہ مانتے کھلم کھلا اعلان نہ مانتے اور ان کا رد فرماتے۔ منافقینہ و بزدلانہ صفات سے آپ کو نفرت تھی۔ آپ کی زور یابی، معاملہ فہمی، معاملات کو سمجھنا، حسابت رائے، قوت فیصلہ، روب و دبدبہ، انصاف پسندی اور رحم دلی مکہ میں مشہور و مسلم تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے تجارتی اور سیاسی انتظامی نظام سے مطمئن تھے، اور اس نظام میں عہد و سفارت کی شکل میں آپ کے قبیلے کی نمایاں حیثیت تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اس نظام کے حامی تھے اور اس میں کسی طرح کے خلل کو فساد و تصور کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور مکہ مکرمہ میں اسلامی دعوت کا آغاز فرمایا تو قریش نے اس دعوت کی پرزور مخالفت کی، کیونکہ اسلام کی دعوت عام ہوتی تو ان کا موجودہ نظام ختم ہو جاتا اور اسلام کی بالادستی قائم ہو جاتی۔ چنانچہ اہل مکہ نے ابتدا میں اسلام قبول کرنے والوں پر بے پناہ مظالم ڈھائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس وقت اسلامی دعوت کو موجودہ نظام سے بغاوت سمجھ کر مسلمانوں پر سختی کی، مگر اللہ رب العالمین کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ کچھ ایسی باتیں پیدا ہو گئی جن کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل و دماغ پر ضرب لگی، پھر آپ کی فکر بھی بدلی اور دل کی دنیا بھی بدل گئی اور آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ سامعین کرام، یہ وہ باتیں تھیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو توحید کی دعوت دی تھی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں کچھ توحید پرست پہلے سے موجود تھے، اسی لیے آپ توحید کی بات پہلے بھی سن چکے تھے، اور ایک ہی بات بار بار سننے سے آدمی اس بات پر غور کرنے لگ جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر سوچے سمجھے کسی بھی چیز کی حمایت یا مخالفت نہیں کرتے تھے، بلکہ کسی بھی معاملے کی تمام مثبت و منفی گوشوں پر غور و فکر کر کے اپنی ایک رائے قائم فرماتے تھے۔ جب اسلامی دعوت کے نتیجے میں مکہ میں انقلابی حالات پیدا ہونے لگے تو آپ نے پہلے ہی پہل تو مسلمانوں پر سختی کی، مگر بعد میں مسلمانوں کا دین اسلام پر استقلال دیکھ کر آپ کے اندر بھی غور و فکر کی کیفیت پیدا ہونے لگی۔ بعض مظلوم مسلمانوں کو ظلم و ستم کی وجہ سے مکہ چھوڑ کر جاتے ہوئے دیکھا تو غم و غصہ اور قومی ہمدردی کی ایک مخلوط کیفیت طاری ہونے لگی۔ دل و دماغ کے ان متضاد کیفیتوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ایک اضطراب اور بے چینی کا عالم برپا کر دیا تھا۔ آپ غصے کے عالم میں تلوار لے کر نکلے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کر کے اسلام ہی ختم کر دے۔ راستے میں ایک صحابی نے کہا کہ عمر، اسلام تمہارے گھر میں داخل ہو چکا ہے، تمہارے بہن اور بہنوں ہی مسلمان ہو چکے ہیں۔ اتنا سن کر وہاں سے سیدھے اپنے بہن کے گھر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر بہن بہنوئی قرآن کی اوراق کی تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محسوس کر کے سنبھل گئے اور تلاوت روک دی۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے بہنوئی کو مارا، بہن بیچ میں آئی تو ان کو بھی ایک زوردار تماچا مارا کہ منہ سے خون نکلنے لگا، اور روتے ہوئے بہن نے کہا کہ عمر، کچھ بھی کر لو ہم اسلام نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل و دماغ پہلے ہی ان کیفیتوں میں تھا، مختلف کیفیتوں میں تھا۔ بہن کی اس حالت اور ان جملوں نے آپ پر ایسا اثر کیا کہ نڈھال ہو کر بیٹھ گئے۔ قرآن کے اوراق سامنے تھے
کچھ آیتیں پڑھی، ادھر نبی نے آپ کی ہدایت کے لیے دعا فرمائی تھی، اللہ رب العالمین کے کلام نے، نبی رحمت للعالمین کی دعا نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ کھول دیا، عقل کے دریچے واہ ہو گئے اور آپ کے دل و دماغ کے متضاد کیفیت کافور ہو گئی، سارا فلسفہ سمجھ میں آ گیا، اور اپنے بہن سے کہا کیا قریش اسی دین سے بھاگ رہے ہیں؟ وہاں سے اٹھ کر سیدھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ دار ارقم میں تشریف فرما تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان لا چکے تھے، وہ بھی وہاں موجود تھے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام سے سب حاضرین بے حد خوش ہوئے اور نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند ہوئی۔ اس وقت تک مسلمان چھپ کر عبادت کرتے تھے۔ آپ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم حق پر ہیں تو کیوں چھپ کر رہیں؟ علل اعلان کعبہ کے صحن میں رب کعبہ کی عبادت کریں گے۔ پھر وہاں سے صحابہ کرام دو قطار بنا کر، ایک قطار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے تھی اور دوسری حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے قیادت فرما رہے تھے۔ اس شان کے ساتھ علل اعلان کعبے کے صحن میں عبادت ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھلم کھلا اپنے اسلام لانے کا اعلان فرماتے۔ آپ جیسے معزز صاحب منصب، تجربہ کار، دانشور اور بہادر شخصیت کا اسلام قبول کرنا مکہ میں کوئی معمولی واقعہ نہ تھا۔ اس سے جہاں مسلمانوں کو طاقت و قوت ملی، وہیں پر کئی ایک مشرکین کو اپنے آبائی دین بت پرستی کے حوالے سے نظر ثانی کا ذہن بھی ملا۔ ساتھ ہی ساتھ اس واقعے سے متاثر ہو کر مشرکین مکہ نے منظم ہو کر اسلام پر روک لگانے کے لیے مسلمانوں کا بائیکاٹ کر دیا، تاکہ کسی کو اسلام قبول کرنے کی ہمت نہ ہو، اور جو مسلمان ہو گئے وہ بھی اسلام چھوڑ دے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام لانے کی وجہ سے مشرکین کی زیادتیوں کا سامنا کیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ ہجرت کرنے کی اجازت دی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں بھی ہجرت کا شرف آیا، اور آپ نے ہجرت بھی علل اعلان فرمائی، اور آپ کے ساتھ ان مسلمانوں نے بھی ہجرت فرمائی جنہوں نے مشرکین مکہ سے ہجرت کی روک اور ظلم و ستم سہتے رہنے پر مجبور ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ تاریخ اسلام میں ہجرت کرنے والوں میں صرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے جنہوں نے علل اعلان یعنی کھلم کھلا ہجرت فرمائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت اسلام قبول فرمایا، اس وقت سے آپ نے اسلام کی تبلیغ و اشاعت اور غلبہ کے لیے جد و جہد شروع فرما دی۔ کلمہ پڑھتے ہی آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا کہ مقام ابراہیمی پر اعلانیہ طور پر نماز پڑھی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عریضے کو قبول فرمایا اور صحابہ کرام خانہ کعبہ کے پاس مقام ابراہیم پر نماز ادا کرنے لگے۔ اعلان نبوت کے 7ویں سال میں جب مشرکین مکہ کی جانب سے مسلمانوں کا بائیکاٹ ہوا تو آپ نے بھی اس بائیکاٹ کی مشکلات کو برداشت کیا، پھر ہجرت فرما کر مدینہ منورہ لائے۔ تو مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سالہ حیات ظاہری میں ہر وقت اور ہر معاملے میں اسلام کی خاطر جان و مال اور جسمانی فکری و توانائیوں کے ساتھ حاضر خدمت رہے۔ ہجرت کے بعد اسلامی جنگوں کا آغاز ہوا، تمام بڑی جنگوں میں اور ان جنگوں سے متعلق مشاورتی مجلس میں آپ نمایاں حیثیت سے شریک ہوتے رہے۔ یہودیوں سے معاہدے کی مجلسوں میں آپ با اثر رکن حیثیت سے شریک رہے۔ مسلمانوں کے داخلی معاملات میں بھی آپ کا اہم کردار رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد خلیفہ مقرر ہونے تک کے نازک اور سنگین حالات پر قابو پانے میں آپ کا کلیدی کردار رہا۔ ہجرت کے بعد مسلمان مدینہ منورہ میں اطمینان و سکون کے ساتھ آباد ہو گئے تھے۔ کفار نے منصوبہ بنایا کہ ایک بہت بڑا لشکر تیار کر کے مدینے پر حملہ کیا جائے اور مسلمانوں کا قتل عام کر کے ان کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ چنانچہ 1000 افراد پر مشتمل مسلم فوج جنگی اسباب و وسائل کی فراوانی کے ساتھ فاتحانہ جشن مناتے ہوئے مدینے کی طرف بڑھی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے قبیلے پر اتنا روب و دبدبہ تھا کہ آپ کے قبیلے بنی عدی کا کوئی شخص اس جنگ میں مسلمانوں کے خلاف نہیں آیا۔ یہ جنگ بہت فیصلہ کن تھی۔ یہ جنگ قریش کے زوال اور مسلمانوں کے عروج دونوں کو خشت اول تھی۔ اس جنگ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے متعلقین کے ساتھ بڑے جوش و خروش کے ساتھ حاضر ہوئے۔ سب سے پہلے آپ کے
غلام کو ہی شرف شہادت ملا جب مسلمانوں کی فتح ہوئی اور 70 کفار قریش مارے گئے اور 70 لوگ گرفتار ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں مشورہ فرمایا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ سب دشمنان اسلام ہیں، سب کو قتل کر دیا جائے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر رحم فرمایا اور فدیہ لے کر معاوضہ لے کر سب کو رہا فرما دیا۔ بعض میں آیت کریمہ نازل ہوئی کہ ان کو قتل کرنا ہی مناسب تھا، مگر نبی نے فیصلہ فرما دیا تو اب وہی نافذ رہے گا۔ اسی طرح غزوہ احد میں بھی آپ کا نمایاں ذکر ہے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کرام کے ساتھ پہاڑی پر تشریف فرما تھے، اس وقت ابو سفیان جوش و خروش میں یعنی جیت کی خوشی میں اور اس جذبے سے آ کر پوچھ رہے تھے کہ کہاں ہے محمد عربی، ابو بکر و عمر کہاں ہیں، کیا یہ سب زندہ ہے؟ پھر بلند آواز سے اعلو حبل کہہ کر یعنی بدھ کا نام لے کر کہا تو حضور نے اس کا جواب دینے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا۔ آپ نے جواب میں اعلیٰ و اجلّہ کی صدائے بلند کی۔ 5 ہجری میں پیش آنے والے جنگ خندق بھی مسلمانوں کے لیے بڑی جنگ تھی، جس میں خیبر کے یہود، مکہ کے قریش اور عرب کے دوسرے جنگجو قبائل بھی سب ایک اکٹھا ہو کر مدینے پر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے، جس کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ جب مسلمانوں نے اس لشکر کو دیکھا تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور دل حلق کو آ گئے اور طرح طرح کے خیالات آنے لگے۔ اس جگہ ایمان والوں کو آزمایا گیا اور انہیں جھنجھوڑ کر رکھ دیا گیا۔ اس جنگ میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خندق کے ایک حصے پر کفار کو روکنے کے لیے مقرر کیے گئے۔ یعنی دیکھا جائے تو ہر جنگ اور ہر غزوہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک نمایاں کردار رہا ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی دور خلافت میں آپ مشاورتی معاملوں میں اور تمام معاملے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شانہ بشانہ کھڑے رہے۔ حضرات محترم، اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ اب میرا ظاہری وقت ختم ہو رہا ہے، اب ہمارا ظاہری وقت ختم ہونے والا ہے اور ایسا نہ ہو کہ امت کے اندر انتشار پیدا ہو جائے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کی وصیت فرمائی، اور آپ نے جس شان و شوکت کے ساتھ اسلامی دور خلافت کو آگے بڑھایا ہے وہ بہت ہی نمایاں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت اسلام کی تبلیغ و اشاعت اور اسلامی حکومت کی مضبوطی و استحکام کا دور تھا۔ بڑی تیزی سے اسلام پھیلتا رہا۔ نظام فاروقی کو دیکھ کر اسلامی سرحدوں سے جڑے ہوئے ممالک بھی عوام میں یہ خواہش کرتے تھے کہ ہمارے پاس بھی مسلمانوں کی حکومت آئے اور ہمیں بھی امن و امان، عدل و مساوات اور انسانی حقوق نصیب ہو۔ دشمنان اسلام کو اسلام کی عالمگیر مقبولیت برداشت نہ ہوئی اور انہوں نے خلیفۃ المسلمین کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا، اور ایک مجوسی غلام کے ذریعے قاتلانہ حملہ ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق آپ کی شہادت ہوئی۔ حضرات محترم، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شخصیت تھی کہ جس دن سے مسلمان ہوئے تو اسلام کو تقویت ملی، طاقت ملی۔ جب تک دنیا میں رہے تو تمام فتنوں کے خلاف ایک مضبوط چٹان کی حیثیت سے رہے، اور جس نے اسلام میں داخل ہونے والے ہر فتنے کا راستہ روک دیا، مگر جب دنیا سے گئے تو فتنوں کے اسلام میں داخل ہونے کا راستہ مل گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دلوں میں خلفائے راشدین کی عظمت و محبت کا چراغ روشن رکھے، اور ہمارے عملی زندگیوں میں ان کی اتباع کی چمک عطا فرمائے، اور ہمارے حکمرانوں کو بھی اسی طرح عدل و انصاف کرنے کا ایک ذریعہ بنائے، یا ہمارے عدل و انصاف کرنے والے یا ہمارے حکمرانوں کے اندر بھی اس طرح کا جذبہ پیدا ہو۔ یہ نہیں کہ ہم دنیا داری دیکھ کر ہمارے حکمرانوں کو سلیکٹ کرے یا انہیں چنے۔ جس بھی معاملات میں جائے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عظیم کردار ہے جو دن روشن کی طرح واضح ہے، اس پر ہم سب کو چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ